لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کی ایک مکمل اوور ویو لیں گے. ہم ایک پیراگراف میں بنانے کی کوشش کروں گا جس میں ہم ان تمام جملوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے جو ابھی تک ہم کر چکے ہیں، اور ابھی جو ہم نے لیٹسٹ کیا تھا مرکب اضافی، اس کی بھی انشاءاللہ کچھ جملوں کی پریکٹس کریں گے، کچھ احادیث اس میں جو ہیں اور کچھ قرآن کی آیات میں سے جو ہمیں مل رہی ہیں چیزیں مرکب اضافی کو پہچاننے کے لیے ابھی تک ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا. آپ نے اس لیکچر کو غور سے سننا ہے. اس میں پچھلے تمام جو ہیں وہ رولز جو ہیں وہ آئیں گے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے ایک اوور ویو آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں سامنے پہلے لکھتا ہوں جی. پہلا ہم نے جملہ بنایا تھا زید مسلمان ہے. اب اس میں ہمارے پاس مبتدا ہے زید اور مسلمان ہے خبر. زید کی عربی ہے زیدن اور مسلمان کی عربی ہے مسلمن. زیدن مسلمن، زیدن مسلمن. دوسرا جملہ لکھتے ہیں وہ نیک ہے، وہ نیک ہے. اب میں کر رہا ہوں ہوا مسلمن. میں نے کہا زید مسلمان ہے، یہ ایک جملہ ہو گیا. اس میں ہم نے اس میں علم ایز اے مبتدا لے لیا. پھر دوسرا جملہ اس میں ضمیر کے طور پہ مبتدا آیا، یہاں پہ مبتدا اور نیک ہونا اس کی خبر. اب میں اگر تیسرا جملہ لوں، یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے. اب یہ جو ہم نے اشارہ پڑھا تھا وہ آ گیا. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہ کے لیے میرے پاس ہے مذکر ہے چونکہ طالب علم، تو ھذا طالبن، ھذا طالبن، ھذا طالبن. زید ایک محنتی طالب علم ہے، زید ایک محنتی طالب علم ہے. اب آپ دیکھیں میرے پاس خبر مرکب بن گئی. زید مبتدا، محنتی طالب علم خبر. اب میں اسی جملے کو کیا کر رہا ہوں، زیدن، اور ہم نے مرکب، اب یہ کون سا مرکب ہے، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کو ہم نے پڑھا ہے کہ صرف جو ہے موصوف پہلے آتا ہے اور صرف تو اس کو فالو کرتی ہے. اب چونکہ یہ خبر کی جگہ پہ ہے تو ہم اس کو نکرہ رکھیں گے بغیر الف لام کے. زید ایک محنتی طالب علم ہے. زیدن طالبن مجتہدن، زیدن طالبن مجتہدن. زید ایک محنتی طالب علم ہے. اب میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم جو مرکب اضافی ہے اس کو جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں. ابھی ایک مرکب توصیفی کیا، میں اگلا جملہ مرکب اضافی سے لکھتا ہوں. اب زید کے بارے میں اتنی ساری معلومات آ گئی. اب میں کہتا ہوں یہ زید کی کتاب ہے، یہ زید کی کتاب ہے. اب اس میں یہ آپ کے پاس مبتدا اور زید کی کتاب ہے خبر، اور یہ ہے مرکب اضافی. ہمیں اب اسے مرکب اضافی کے طور پہ بنانا ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب، اس میں ایرو چلتے ہیں، کتاب پہلے آئے گی اور زید بعد میں آئے گا. اور کتاب کا قانون کیا ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور الف لام کے بغیر ہوگا. اور زید چونکہ معرفہ ہے لیکن وہ مضاف الیہ بنے گا تو وہ جر بن جائے گا. کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. اب اگر ہم اس کنسٹرکشن کو بنائیں، یہاں میں لکھوں گا میں لکھوں گا یہ زید کی کتاب ہے. ھذا کتاب زیدن. اس کے دوبارہ قانون کو میں اس لیے نہیں دہرا رہا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے بس اب دیکھنا ہے. کتاب زیدن
اس کا جر میں جانا اور اس کا ہلکا ہونا اس کے مرکب اضافی ہونے کو کنفرم کر رہا ہے. مرکب اضافی. ھذا کتاب زید، ھذا کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے. اب میں اگر یہ جملہ چینج کر دوں، یہ زید کا اسکول ہے، یہ زید کا اسکول ہے. پھر ہمارے پاس مبتدا یہ زید کا اسکول خبر. اب میں کیا کروں گا، اب میرے پاس پہلے میں اگر اس کو بناؤں تو یہ بنے گا مدرسۃ زیدن، مدرسۃ زیدن. اور اب چونکہ اشارہ اسکول کی طرف ہے اور اسکول مؤنث ورڈ ہے تو میں کروں گا ھذہ مدرسۃ زیدن، ھذہ مدرسۃ زیدن. اس میں نے موسٹلی واحد اسماء استعمال کیے ہیں، جسٹ مقصد یہ تھا کہ واپس پورا ہمارے پاس آ جائے، بات سامنے آ جائے. اگر میں کر دوں زید اور محمد مسلمان ہیں، زید و محمد مسلمانی، ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان ہیں. ھذانی طالبانی، یہ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں. زید و محمد طالبانی مجتہدانی. ھذا کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے اور وہ کتاب محمد کی ہے. ھذا کتاب زید وذالک کتاب محمد. مقصد وہی ہے جو مرکب ہمارے پاس آئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے چند احادیث لکھتا ہوں اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی کس طرح سے آتا ہے. اب آپ نے پہچاننا شروع کرنا ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی. میں پہلی حدیث لکھتا ہوں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس جملے میں ہم غور کریں گے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا یہ آپ کا مبتدا ہے، فرض ہے آپ کے پاس خبر ہے. یہ ابھی سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. علم کا حاصل کرنا مبتدا ہے اور فرض ہونا اس کا خبر ہے. اب یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی. اب میں حاصل کرنے کو کہتے ہیں، اس کی عربی ہے ہمارے پاس. اب ہم ایرو چلائیں گے، طلبن. طلبن، طلبن ہوتا ہے حاصل کرنا، خواہش رکھنا. اور علم، علم کی عربی. اب اس کی عربی ہم مرکب اضافی کے طور پر کنسٹرکٹ کریں گے تو کیا بنے گا، طلب العلمی، طلب العلمی فرض ہونا، فریضۃ علی کل مسلم. یہ ہمارے پاس ابھی اس کو سٹڈی کرنا باقی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سٹڈی کریں گے. علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہاں تک آپ کا جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ مکمل ہے. مبتدا آپ کا مرکب اضافی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ ایک حدیث ہو گئی. اب اگر ہم دوسری لیں، اس میں آپ کا مبتدا مرکب اضافی کے طور پر ہے اور خبر آپ کی ویسے ہی نکرہ آ رہی ہے فریضۃ. اگر ہم دوسری حدیث لیں اس کے ساتھ کی، نماز مومن کی معراج ہے. اب اس میں آپ کے پاس مبتدا ہے نماز اور مومن کی معراج ہے خبر. اب نماز کی عربی ہے ہمارے پاس صلاتن، یہ چونکہ مرکب ہیں. معراجن، مومن، یہ میں نے ابھی وکیبلری لکھ لی. اب ہم اس کو جملے کی مناسبت سے بنائیں گے. اب صلاتن مبتدا ہے اور مبتدا کو مجھے کیا کرنا ہے، معرفہ بنانا ہے. الصلاۃ، الصلاۃ، الف لام آیا، تنوین ختم ہو گئی. اب مجھے اس کو بنانا ہے مومن کی معراج، مرکب اضافی. الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن. یہ آپ کا مبتدا اور یہ آپ کا خبر بن گیا. اب اگر
ایک اور حدیث ہم دیکھیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس وہی چیزیں، ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، مبتدا کیا ہے، وہ نماز، اور خبر ہے دین کا ستون، اور یہ ہے مرکب اضافی، سیم ویسے ہی نماز کی ابھی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، الصلاۃ، ہم نے اس کو معرفہ بنا لیا چونکہ مبتدا ہے۔ اب دین کا ستون ہے، ستون ہونے کی عربی ہوتی ہے عماد، اور دین کی عربی ہے دین۔ آپ اس کو بنائیں الصلاۃ عماد الدینی، الصلاۃ عماد الدینی، جو آپ کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ حالت جر میں چلا گیا، اور مضاف الف لام کے بغیر ہلکا ہو گیا، اس کا اعراب ہم نے ہلکا کر دیا، الصلاۃ عماد الدینی۔ الصلاۃ آپ کا مبتدا، معرفہ ہے، رفع ہے، اور دوسری جو جنس ہے وہ ریکوائرڈ ہے، وہ مؤنث ہم نے لکھی ہوئی ہے، الصلاۃ عماد الدینی۔ اب اگر ہم نیکسٹ حدیث پہ جائیں، میں آپ کو اگر اور حدیث بتاؤں یہاں پہ، دنیا مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اب اس میں آپ کے پاس مبتدا ہے دنیا، اور مومن کی جیل یہ بھی خبر ہے، اور یہ بھی آپ کے پاس خبر ہے، اور بیچ میں آپ کے پاس واو ہے۔ اس واو کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے۔ ابھی ہم فی الحال اگر اس کے اوپر ہم قوانین اپلائی کریں تو یہ آپ کا مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی، دونوں مرکب اضافی بن گئے، خبر آپ کے پاس دنیا۔ دنیا کی عربی آپ معرفہ بنا کے لائیں گے الدنیا، الدنیا، مبتدا کو چونکہ معرفہ بنانا ہوتا ہے تو الدنیا۔ جیل کی عربی ہوتی ہے جی سجنن، اور مؤمنون ہمارے پاس ہے تو ہم کیا کریں گے، سجن المؤمنی۔ اب یہاں پہ جنت کی عربی ہمارے پاس ہے جنتن، تو وہ ہلکا ہو کے ہوا جنتو، اور کافر الکافری۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے۔ یہ حدیث بہت خوبصورت ہے، بہت سا میسج ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے کہ مومن کے لیے یہ جو دنیا ایک جیل سی ہے، ایک جیل کی سی پابندیاں ہیں اس دنیا میں ہم پر، اور اس کیفیت کی یہ زندگی ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے کہ کافر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی یہاں پہ پابندیاں نہیں ہیں، کوئی سختیاں نہیں ہیں، بس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جو دنیاوی زندگی میں پورے مزے اٹھا لے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان کو دنیا میں پابندیوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اسے پابندیوں کو فالو کرنا ہے، جبکہ آخرت ہی اس کے لیے جنت ہے اگر وہ کامیاب ہوا۔ انشاءاللہ ہم سب اللہ کرے کامیاب ہو جائیں، اور ہم جو ہی کامیاب ہوں گے تو ہمارے لیے آخرت جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی، اور وہاں پہ جو پابندیاں یہاں پہ ہم پہ ہیں وہاں پہ اٹھ جائیں گی، تو وہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور کافر جو دنیا میں جنت کے مزے لے رہے ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو مرضی کر لیں، آخرت میں جا کے وہ بہت بڑا عذاب اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے بھی مشکلات سے بچائے اور آخرت کے مشکلات سے بھی بچائے۔ یہ تو ایک حدیث ہوئی، اور دوسری جو اب میں آپ کو قرآن پاک سے اگر اس کی ایگزامپلز دینے کی کوشش کروں تو میں کوشش کروں گا جملے بناؤں۔ اب میں اگر کہتا ہوں کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اب اس میں اللہ آپ کے پاس مبتدا اور تمام جہانوں کا یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، اور یہ خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ اب اللہ چونکہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے، اب اللہ سے بڑا تو کوئی معرفہ ہے ہی نہیں، اللہ ہی فائنل معرفہ ہے اس پوری کائنات میں۔ اللہ مبتدا بنا دیا ہم نے، حالت رفع میں رکھا اس کو، اور جہانوں کا رب۔ اب جہانوں کی جو جمع ہوتی ہے وہ عالمون، عالمون، اور رب ربن۔ اب ہم اس کا مرکب اضافی بنائیں تو اس کو میں ہلکا کروں گا، اس کو میں کر دوں گا رب
اور اب عالمون کی جر بنتی ہے عالمینا. کیونکہ ہم نے مضاف الیہ کو جر کرنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ رب العالمین. ہم جیسے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ آپ کو ربی جر میں مل رہا ہے. اس کی کوئی ریزن ہے وہاں پہ جر میں جانے کے لیے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف کے اعراب جو ہیں وہ رفع نصب جر چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف سینٹینس. بنیادی طور پہ رفع میں ملے گا، جبکہ یہ فکسڈ ہے، یہ حالت جر میں ہی رہے گا، یہ کوئی چینج نہیں ہو سکتا، جبکہ اسے چینج ہونا پڑتا ہے. اب ہم کہتے ہیں اللہ لوگوں کا مالک ہے، اللہ مالک الناسی، اللہ الہ الناسی. اب اگر آپ سورہ ناس کو دیکھیں، قل اعوذ برب الناسی، اب ہے رب الناسی، ملک الناسی، الہ الناسی. تو آپ کو مرکب اضافی اب پہچاننا ہے. مرکب اضافی پہچاننے کی سب سے بڑی چیز یہی ہے رب الناسی، رب الناسی. یہ آپ کو جر میں ملے گا اور یہ آپ کو ہلکا ملے گا. اب اس طرح سے میں آپ کو ایگزامپل دوں، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب بیسیکلی تھا لیلۃ القدری، قدر کی رات، لیلۃ القدری، سورۃ الفجر، نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد. اور اگر آپ سورہ فلق میں دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، بیسیکلی تھا رب الفلق، رب الناسی، الہ الناسی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آخری جو صورتیں ہیں 3 4 5 صفحات پر، اس میں آپ نے مرکب اضافی تلاش کرنا ہے، اور غور اسی طرح کرنا ہے آپ نے کہ اس کا سیکنڈ جر میں ہوگا اور پہلا ہلکا ہوگا. تھوڑا سا غور کیجئے گا. اگر آپ کو اس طرح سے بھی نہ پتہ چلے تو آپ ترجمے کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کا کے لفظ ملیں گے موسٹلی، تو ان سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ وہ مرکب اضافی ہے. میں نے آپ کو مرکب اضافی کے استعمال کی پریکٹس کروائی ہے. ابھی اس لیکچر میں صرف آپ کو میں نے ایک پریکٹیکل اوور ویو دیا ہے کہ پریکٹیکل اوور ویو کیا ہے. ابھی زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے. تو انشاءاللہ اب مرکب اضافی کو ہم لے کے آگے چلیں گے، نیکسٹ سٹیپ میں لے کے جائیں گے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے. اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.